लाखों दुनिया में नेकियां कर लेंगे, लेकिन हमने किसी को तकलीफ पहुंचाई या रियाकारी की तो सारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे। अल्लाह की निगाह में वो मुफलिस होगा। बड़े बड़े आमाल के दफ्तर लेकर जाने के बाद भी अल्लाह के यहाँ वो मुफलिस होगा। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहली हदीस में नीयतों को दुरुस्त किया। फिर इस आखिरी हदीस में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को ये बताया है कि देखो, जो भी आपके आमाल हैं वो कल क़यामत में तोले जाएंगे, अच्छे हों या बुरे हों, आमाल तोले जाएंगे। बहरहाल ये इब्तिदाइया था। हज़रत क़यामत तक चंद बातें आप हज़रात के सामने मैंने रखी। असल जो दर्स होगा, दर्स का बुखारी शरीफ का जो दर्स होगा, हमारे मखदूम मुहतरम, उस्ताद मुहतरम, मुशफ़िक़ व मुरब्बी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हज़रत वाला का तारुफ़ करवाया कि हज़रत वाला के बड़े अजीम खिदमात हैं। पूरी रियासत तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र और दीगर इलाक़ों में हज़रत के अजीम खिदमात हैं। हज़रत के हर एतबार से हैं। जो हज़रात इस्लाम कबूल करके आते हैं उनके लिए भी तरबियत का निज़ाम है। जो दावत का काम करते हैं बरादरान वतन में, उनके लिए भी तरबियत का निज़ाम है। और जो तलबा और तालिबात, लड़के और लड़कियां स्कूल पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी हज़रत की सरपरस्ती में कई स्कूल चलते हैं। जो मदरसे पढ़ना चाहते हैं तो मदरसों का भी नज़्म है, लड़के और लड़कियों का। हज़रत वाला हमा जिहती शख्सियत है। हमारे दरमियान हज़रत वाला की मौजूदगी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हम आज की इस मजलिस पर जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। इसी तरह से हमारे दरमियान एक और मेहमान हैं जो हज़रत मौलाना हाशिम साहब दामत बरकातुहुम, मिफ्ताहुल उलूम मेल विशारम में हज़रत ने बरस दरसी खिदमात अंजाम दी। हज़रत वाला का अनंतपुर और उधर के इलाके में, पूरे आंध्रा के इलाके में मकातिब का जाल बिछा हुआ है। सैकड़ों हज़ारों मदारे मकातिब आप चला रहे हैं। मस्जिदों में और बहुत सारे मकामात पर आपके मकतब चलते हैं। आपके मकतब में सैकड़ों हज़ारों तलबा और तालिबात दीन और ईमान को सीख कर उसको महफूज कर रही हैं। हज़रत वाला ऐसी छुपी हुई शख्सियत है कि बिल्कुल किसी के सामने ज़ाहिर होना नहीं चाहते, और ज़ाहिर करने वाले की भी शायद सरजनिश हो जाए, बाद में मुमकिन है मेरी भी सरजनिश हो जाए। लेकिन हज़रत वाला अनंतपुर में एक बड़ा इदारा चलाते हैं, नौमानिया, दारुल नौमानिया के नाम से। बहुत ही कामयाब अंदाज में वहाँ पर हिफ्ज़ और नाज़िरा और आलिमियत का निज़ाम है। बंदे को भी वहाँ हाज़िरी का मौका मिला, काफ़ी मुतासिर हुआ और वहाँ की कुछ चीज़ें भी मैंने अपने इदारे में शुरू की। हज़रत वाला भी तशरीफ़ फरमा है। तो आप हज़रात के सामने इस वक्त बड़े बड़े इल्म और अमल के पहाड़ और बहुत बड़े तजर्बे वाले, बड़ी कुर्बानियाँ अंजाम देने वाले शख्सियात हैं। मैं बिला किसी ताख़ीर के और बग़ैर हायल हुए के मैं मेरे उस्ताद मोहतरम, मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से अदबन व एहतरामन दरख्वास्त करता हूँ कि इस बुखारी शरीफ के दर्स को, आखिरी हदीस के दर्स को हम तमाम के सामने पेश फरमाएँ और हमारे लिए लाए अमल तय फरमाएँ, और जो हमारे लिए मशाल राह साबित हो। हमारी इन फारिगात और तालिबात को भी, और हमारी बहनों को भी, और हमारे भाइयों को भी, और हम उलमा के लिए भी मैदान कार क्या हो, किस तरह हो, ये अपने बसीरत अफरोज़ किताब से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुमुल आलिया। हाज़रीन के लिए एक ऐलान है। ज़ोहर की नमाज का वक्त 2:15 बजे मरकज़ में रखा गया है। आप हज़रात इत्मीनान से जो है तशरीफ़ फरमा रहे हैं, क्योंकि असल बात हज़रत ही की है। हमातन गोश होकर जो हज़रत की बातों को हम समाअत फरमाएँ, और नमाज के बाद सारे हाज़रीन के लिए जो है खाने का नज़म भी रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنال بها على الدرجات، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بالحق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البرجزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، فباب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكا وقال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. حاضرین 3 مرتبہ یہ حدیث پڑھے میرے سے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کی آخری حدیث آپ کے سامنے سنائی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے شروع فرمایا. باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوا کرتی تھی، اور پھر آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو کتاب التوحید پر ختم فرمایا. وحی سے اس لیے شروع کیا کہ دین کا اصل مصدر وحی ہے. جس نے وحی کو مان لیا اس نے سارے اسلام اور دین کو مانا. جس نے وحی کا انکار کر دیا اس نے دین و اسلام کا انکار کر دیا. اور پھر بخاری نے یہ بھی بتایا
وہی خواہ مطلوب ہو یا وہی غیر مطلوب ہو، دونوں کا ماننا ضروری ہے۔ وہی مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، آیات قرآنیہ آپ کے سینے میں گویا اتارتے تھے، جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ دوسرے وحی غیر مطلوب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اعمال کو، پیغمبر علیہ السلام کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، یا کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ روکا ہو، تو یہ بھی وحی کا حصہ ہے۔ اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ کتاب اللہ بھی ماننا ہے اور سنت رسول اللہ بھی ماننا ہے، اور یہ دونوں ضروری ہیں دین کو سمجھنے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہ دونوں دین کے اہم بنیادیں ہیں۔ نا امید ہو جائے، اور بہت سے لوگ امید پر گناہ بھی کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں اللہ میں معاف کرنے والا۔ ایک شرابی شراب کا شیشہ منہ کو لگائے، کسی نے کہا اللہ کے بندے ڈر جاؤ مول صاحب، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا خوف نہیں ہے اس کے اندر، نڈر ہو گیا، خوف نکل گیا، ایمان نکل گیا۔ خوف کا ہونا بھی ضروری، اسی لیے اللہ والوں کی یہ نشانی بتائی گئی، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے تو دل لرز جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اللہ کا نام آئے تو دل کانپ جاتا ہے۔ اسی لیے مسجدوں سے اذان کی آواز ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ ان کے پیروں میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ آج نہ اذان سنتے ہیں، نہ اذان کا احترام ہے، نہ اللہ کی عظمت دل میں ہے، نہ کلمات اذان کی عظمت دل میں۔ وہاں امتحان ہوتا ہے۔ بخاری نے بتلایا کہ لوگوں صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، جب اللہ کا حکم ہو تو عمل کے لیے دوڑنا ضروری ہے۔ وہاں کام اعمال آئیں گے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اے دنیا کے انسانوں، خواہ تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، یاد رکھو تم بڑے ہوں گے لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ کرسیوں پر بیٹھنے والوں، تم بڑے ہوں گے، تمہارا عہدہ بڑا ہوگا، لیکن اللہ تم سے سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا جب لفظ آ گیا تو کوئی ان سے بڑا نہیں، یعنی کہ اللہ کبیر، اللہ بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کی بڑائی جن کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ دکان چھوڑ کر مسجد آ رہا ہے، وہ تجارت چھوڑ کر مسجد آ رہا ہے، وہ جو ہے حکومت کی کرسی پر بھی بیٹھا ہے، اذان سن کر فوراً اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کے دل میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ حساب و کتاب پیش کرنے کا جذبہ ہے۔ لیکن اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد نہ اذان سنتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، نہ مسجد کو آتا ہے۔
اذان سننے کے بعد جواب دینا واجب ہے. جواب کی دو قسمیں ہیں. علماء حضرات بھی موجود ہیں, ان کی موجودگی میں میں کہتا ہوں اذان کا جواب دینا واجب ہے. واجب کا مطلب کیا ہے؟ عملاً واجب ہے. کام چھوڑو مسجد کو آؤ, یہ واجب ہے. صرف کلمات اذان کا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دہرا دینا مستحب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو نماز با جماعت کو فرض بتلایا. جیسے نماز فرض ہے, جماعت سے پڑھنا بھی فرض ہے. حضرت کی دلیل پیش کی, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. لوگوں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یا دوسرا ترجمہ, رکعت ادا کرو رکعت ادا کرنے والوں کے ساتھ. یہ جماعت سے پڑھیں گے تو تبھی ساتھ میں پڑھنا ہوگا نا. تو بہرحال بھائیوں, اعمال ہی کام آنے والے. اسی لیے امام بخاری نے آخری باب قائم کیا ہے کہ ان بنی آدم اعمال بنی آدم یوزن. عمل دیکھا جائے گا وہاں. عمل دیکھا جائے گا. اعمال کیا ہیں؟ علم نہیں تولا جائے گا. عالم بن کے آئے نہیں بن کے آئے وہ نہیں دیکھیں گے. ان علوم بنی آدم یوزن نہیں ہے. اعمال بنی آدم یوزن ہے. طالبات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ علوم کا پڑھنا پسندیدہ ہے, معرفت ربانی کا ذریعہ ہے, قرب الہی کا راستہ ہے, پیغمبر علیہ السلام کی محبت اور آپ کی سنتوں سے عشق کرنے کا یہ راستہ ہے. لیکن عمل جب تک زندہ نہ ہو کسی بھی علم کا کوئی اعتبار نہیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ عالم بن کے آئے کہ نہیں, آپ حافظ قرآن بن کے آئے کہ نہیں, بلکہ یہ پوچھا جائے گا عمل کر کے آئے کہ نہیں. اس بات پر ماں باپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میری بچی جو ہے عالم کورس کر لی ہے, لیکن اس سے بڑی فکر یہ کرنا ہے عمل زندہ ہے نہیں اس میں. اگر وہ اعمال پر جمی ہوئی ہے, نمازوں کا اہتمام ہے, معاملات بھی درست ہیں, اخلاق بھی زندہ ہیں, بڑوں کا ادب ہے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے, ماں باپ کی خدمت ہے, شوہر کے حقوق کو پہچان کر اس کی خدمت کرنا ہے, یہ سارا پڑھا پڑھایا اللہ کے یہاں مقبول ہوا. اعمال تو کچھ نہیں ہے, صرف جو ہے فخر ہی فخر ہے. یہ فخر تو ابلیس کو بھی تھا, اللہ نے اس کو مردود کر دیا. تو معلوم یہ ہوا امام بخاری نے اس بات کی طرف توجہ دلائی. ایک شخص دہریہ ہے جو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پڑھ لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کی کتابوں کو وہ پڑھ لیا, علوم تو حاصل